نافی ہونے کے بعد اللہ کے حکم کے خلاف یا نبی کی سنت کے خلاف یا نبی کے خلفاء کی اتباع کے خلاف یا تابعیوں کی اتباع تابعی اور اس کے بعد جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں اور فقہ کے امام جو بنے ہیں، ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ جو اپنے حدود کو زیر غور رکھ کے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فوراً بخش دیتا ہے۔ کروڑوں گناہ کرتا نا آدمی اپنی زندگی میں، پتہ نہیں کوئی حساب کتاب ہے، لا محدود کرتا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ گنتی۔ تو یہ خبر دی گئی ہے کہ جس نے جھوٹا منہ بنا کے بھی معافی مانگی تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کب تک کھلا ہوا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کی موت جب آتی ہے تو فرشتہ روح نکالنے جب آتا ہے تو وہ فرشتہ ویسے تو نظر نہیں آتا انسانوں کو، لیکن جو موت کا فرشتہ آتا ہے نا روح نکالنے، تو وہ انسان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ موت کا فرشتہ جیسے ہی نظر آیا نا اس کو، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ فرما رہے ہیں جب موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے۔ یہ تم لوگ ایک دوسرے کو سمجھانا یہ بات کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لینا چاہیے۔ پیر بھائی ایک دوسرے کو بتائیں، یہ لوگ اپنے اپنے خاندان کو حمایت میں سمجھائیں بات کو، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ حکم ہر شخص کو ہے کہ اپنے اپنے خاندان میں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جس کو جتنا معلوم ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ